املی کے درخت پر چڑھی امل کٹارے توڑ توڑ کر نیچے پھینک رہی تھی اور لان میں گزرتے ہوئے آریز کی اس پر نظر پڑی تھی۔ وہ سامنے کھڑا ماتھے پر تیوریاں چڑھائے ہاتھ باندھے سے غصے سے گھورا تھا۔ جب املی کے درخت پر بیٹھی تھی امل نے زمین پر گرے کٹارے گنتی کرنے کے لیے جھانک کر نیچے دیکھا تھا۔ اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے ہی رہ گئی تھی۔ آریز لالا، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی، تم اگر اب نیچے نہ اتری تو میں تمہیں اس درخت سے ہی باندھ دوں گا۔ آریز نے اسے دھمکایا تھا۔ آریز کی دھمکی سن کر امل نے درخت سے جو ہی چھلانگ لگائی اس کا پیر مڑ گیا اور وہ ہرے بھرے گھاس پر جا گری۔ امل کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی، اس کے پیر میں بری طرح موچ آ گئی تھی۔ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ آریز نے بجائے امل سے ہمدردی کرنے کے اس کے زخم پر نمک چھڑکنے کا کام کیا تھا۔ امل کی آنکھوں میں درد کے باعث نمی تیرنے لگی تھی۔ آریز پر اس کے آنسوؤں کا بھی کیا اثر ہونا تھا۔ ابھی اداکاری بند کرو اور اندر جاؤ، بی جان ڈھونڈ رہی ہے تمہیں، آریز نے سرد مہری سے کہا تھا۔ امل نے اٹھنے کی کوشش کی تھی پر وہ چاہ کر بھی اٹھ نہ سکی۔ درد کی شدت اس قدر تھی کہ وہ بیچاری وہیں بیٹھی رہ گئی۔ آریز اس پر قہر برساتی نگاہ ڈال کر پورٹ سے اپنی گاڑی نکال کر لے گیا تھا اور امل بیچاری درد بھری نگاہوں سے آریز کو جاتا دیکھتی رہی تھی۔ امل کا رو رو کر برا حال تھا۔ بی جان کی گود میں سر رکھ کر وہ بیچاری پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور بی جان اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے چپ کروا رہی تھی۔ بس کر دو بی جان، اور کتنے آنسو بہاؤ گی؟ امل نے سر اٹھا کر بی جان کو دیکھا تھا۔ آریز لالا بجائے میرے اٹھنے میں مدد کرنے کے مجھے کہنے لگے کہ بند کرو یہ اداکاری۔ امل نے ہچکیوں کے درمیان میں بھی آریز کی شکایت لگانا ضروری سمجھا تھا۔ آنے دو اس آریز کو بھی، اچھی طرح کان کھینچوں گی اس کی۔ یہ نہ ہوا کہ بچی کو خود اٹھنے میں مدد کرتا اور اس پر طنز کر رہا ہے، بی جان نے اشتعال میں کہا تھا۔ تبھی آریز نے باہر کھڑے دروازے پر نوک کیا تھا۔ میں اندر آ جاؤ بی جان؟ بی جان نے دروازے کی طرف دیکھا۔ آ جاؤ۔ امل اب بنا آواز کی رونا کا شغل فرما رہی تھی۔ آریز جو ہی کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی نظر بی جان کی گود میں سر رکھ کر لیٹی ہوئی امل پر پڑی تھی، جو بنا آواز کے رو رہی تھی۔ آنسوؤں سے اس کے گال بھیگے ہوئے تھے۔ آپ نے بلایا تھا بی جان؟ آریز بی جان کے سامنے مؤدب سا نظر جھکائے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا تھا۔ ہاں بلایا ہے، میں تم سے سخت خفا ہوں، مجھے تم سے ایسی بے حسی کی امید نہیں تھی، بی جان نے خفت سے کہا تھا۔ آریز نے ناسمجھی سے بی جان کو دیکھا تھا۔ مگر بی جان میں نے کیا کیا ہے؟ آپ مجھ سے کیوں خفا ہیں؟ امل نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر آریز کو دیکھا تھا جو معصوم بن کر دکھا رہا تھا۔ اب بنو مت، تم نے پہلے امل کو درخت سے چھلانگ لگانے کا بولا اور پھر جب وہ بیچاری گر گئی تو بجائے اسے اٹھنے میں مدد کرتے الٹا اس پر طنز کے تیر برسا رہے ہو، بی جان نے سختی سے باس پرس کی تھی۔ آریز نے سرد نگاہ روتی ہوئی امل پر ڈالی تھی جس نے بی جان کے آگے ایک کی چار بنا کر لگائی تھی۔ آپ کی لاڈلی پوتی نے آپ سے غلط بیانی کی ہے، میں نے اسے چھلانگ لگانے کا نہیں بولا تھا، آریز نے اپنی صفائی پیش کی تھی۔ بہرحال بات جو بھی ہو، تمہیں اسے نیچے اترنے میں مدد کرنی چاہیے تھی، بی جان نے آریز کو سمجھایا تھا۔ بی جان میں کیا مدد کرتا اس کی؟ جب اسے املی کے پیر پر چڑھنا آتا ہے تو اترنا بھی آتا ہی ہوگا نا، اور پوچھے اس سے کہ کیا ضرورت تھی اسے پیڑ پر چڑھنے کی؟ آریز نے دلیل بھی دی تو اپنا ہی دفاع کیا تھا۔ بچی کا دل کرا تھا کھانے کو اس لیے چڑھی تھی، اب تم سے کہتی تو تم توڑ کر دیتے اسے، بی جان امل کی طرف داری دادی تھی۔ امل کو دل ہی دل میں اپنی بی جان پر پیار آیا تھا جو ہمیشہ ہی امل کو سپورٹ کرتی آئی تھی۔ ٹھیک ہے کرے اس کی طرف داری، آپ کی ڈھیل نے اسے اتنی شے دے رکھی ہے کہ یہ قابو میں ہی نہیں آتی کسی کے۔ آریز نے خفت کا اظہار کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ آریز کو ڈانٹ پڑوا کر امل کے پاؤں میں آرام آ گیا تھا۔ بی جان کے دو بیٹے سلطان اور سلمان تھے۔ سلطان خان کی شادی اس کی خالہ زاد سلمہ سے ہوئی تھی۔ سلطان خان کے دو بچے تھے، بڑا بیٹا آریز اور اس سے چھوٹی بیٹی آئمہ تھی۔ سلمان خان کی شادی اس کی پھوپھی زاد کرن سے ہوئی تھی۔ کرن بہت کمزور تھی، اس سے شادی کے 4 سال تک بچے نہیں ہوئے تھے۔ بہت علاج کروانے پر شادی کے 5 سال بعد انہیں امل پیدا ہوئی تھی۔ امل ہو بہو اپنے باپ پر تھی، سرخ سفید رنگت اور بڑی بڑی آنکھیں۔ امل کے بعد سلمان خان کی کوئی اولاد نہ ہو سکی تھی۔ ڈاکٹرز نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ اگر آپ کی کرن کے یہاں کوئی اولاد پیدا ہوئی تو وہ بمشکل ہی بچ سکیں گی۔ سلمان خان اپنی محبوب بیوی کے جان خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے اور انہوں نے اللہ کی دی ہوئی اولاد پر ہی صبر کر لیا۔ امل گھر میں سب سے چھوٹی تھی اس لیے سب کی لاڈلی تھی۔ شوق و چنچل سی امل کا مزاج ہی ایسا تھا کہ سب کے دل میں اپنی شرارتوں سے جگہ بنا لیتی تھی۔
آرز کے سوا عمل سب کی چہتی اور لاڈلی تھی۔ آرز کو اس کا لاؤبالی پن اور بچپنا بالکل بھی پسند نہیں آتا تھا۔ آرز سخت مزاج اور خاموش طبیعت کا حامل تھا، اسے شور شرابے سے سخت چڑ تھی۔ اس لیے جب آرز گھر میں ہوتا تو سب کی یہی کوشش ہوتی کہ گھر میں خاموشی اور سکوت کا عالم رہے۔ آئمہ اور عمل ایک ہی کالج میں ایک ہی کلاس میں ساتھ پڑھتی تھی۔ انہیں کالج ڈراپ کرنے اور کالج سے پک کرنے کی ذمہ داری آرز نے لے رکھی تھی۔ عمل کا ڈیر یہ ہوگا کہ آئمہ نے دماغ لگایا اور سوچنے لگی کہ آخر عمل کو کیا ڈیر دیا جا سکے۔ تمہیں آرز لالا کو پرپوز کرنا ہوگا۔ آئمہ نے اسے ڈیر دیا۔ سبھی دوستیں آئمہ کا ڈیر سن کر ہنسنے لگی تھی۔ ان کی سبھی دوستیں آرز کی نیچر سے واقف تھی اور عمل کے ڈر سے بھی۔ آئمہ کا دیا وہ ڈیر سن کر عمل نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ توبہ کرو، یہ ڈیر بھی کوئی دینے والا ہے؟ عمل نے جھجری لی تھی۔ ڈیر تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ آئمہ نے لاپرواہی سے کندھے اچھا کر جواب دیا تھا۔ نہیں بھائی نہیں، آرز بھائی کو اگر میں نے پرپوز کیا نا تو انہوں نے مجھے کچا ہی چپا جانا ہے۔ کوئی اور ڈیر دو ورنہ میں ہار مان رہی ہوں بس۔ عمل نے ہاتھ اٹھا کر ہتھیار ڈال دیے تھے۔ عمل کی سبھی دوستوں نے اسے سزا کے طور پر باہر 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھلانے کو کہا تھا، جس پر عمل بآسانی رضامند ہو گئی تھی۔ پینلٹی کے طور پر وہ کالج بنک کر کے سبھی دوستوں کو 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھلانے لے گئی تھی، اور اتفاق سے اسی 5 اسٹار ہوٹل میں آرز بھی بزنس لنچ کے لیے آیا ہوا تھا۔ اپنی ٹیبل سے 4 ٹیبل چھوڑ کر بیٹھی ہوئی عمل اور آئمہ کو آرز نے دیکھ لیا تھا۔ تیش میں آرز کی کنپٹی کی رگیں کھچ گئی تھی۔ وہ مشکل سے خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا۔ آرز اسی لمحے ان کے ہوش ٹھکانے لگا سکتا تھا، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی تماشا بنے اور اس کے خاندان کی بے عزتی ہو۔ عمل اور آئمہ مزے سے کھانے کا لطف لے رہی تھی اور آرز کے لیے وہاں بیٹھنا کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ آئمہ اور عمل نے خود سے کچھ فاصلے پر بیٹھے آرز خان کو نہیں دیکھا تھا، ورنہ وہ الٹے پیر وہاں سے بھاگ جاتی۔ شام میں عمل اور آئمہ بیجان کے پاس بیٹھی اپنے سر میں تیل کی مالش کروا رہی تھی، جب آرز اشتعال میں ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ آلتو جلالتو آئے بلا کو ٹالتو، عمل نے دل میں ورد کرتے ہوئے خود پر پھونک ماری تھی۔ تم دونوں اپنی دوستوں کے ساتھ وہاں 5 اسٹار ہوٹل میں کیا کر رہی تھی؟ آرز کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ آرز کی بات سن کر بیجان حیران ہوئی تھی اور عمل آئمہ کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ ان دونوں کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس 5 اسٹار ہوٹل میں آرز بھی ہوگا اور وہ انہیں دیکھ لے گا۔ تم دونوں کالج بند کر کے آوارہ گردی کیا کر رہی تھی؟ میں بابا اور چچا جان سے کہہ کر تم دونوں کا کالج جانا ہی بند کروا دوں گا۔ آرز کا بس نہیں چلتا تھا کہ ان دونوں کے منہ پر تھپڑ رسید کر دے۔ پھر درمیان میں بیجان بیٹھی تھی، ورنہ وہ ان کے ساتھ اور برا پیش آتا۔ صرف بیجان کے لحاظ پہ دبے غصے سے پھنکار رہا تھا۔ بیجان پھنس کر رہ گئی تھی۔ اب وہ ان کی طرفداری کرتی بھی تو کیسے؟ غلطی عمل اور آئمہ دونوں کی تھی۔ ایسے میں ان کی سائڈ لینا آرز کو اور تاؤ دلا سکتا تھا۔ بولو نا، آپ خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ آرز کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بکتا چلا جا رہا تھا، اس لیے آئمہ اور عمل کی بے عزتی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ دونوں مجرم بنی خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی رہیں۔ آرز نے انہیں بہت سخت سست سنائی تھی اور آخر میں جاتا ہوا بھی وہ ان دونوں کو دھمکی دے گیا تھا۔ اب تم لوگوں کی پڑھائی بند سمجھو۔ تم دونوں اب اگر کالج گئی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا اور مجھے کوئی نہیں روک سکے گا۔ پیر پٹکتا ہوا آرز وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ پھر عمل اور آئمہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آرز نے واقعی اگر ان کی پڑھائی رکوا دی تھی۔ عمل اور آئمہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی۔ بیجان نے دونوں کو ملامت بھری نگاہوں سے گھورا تھا۔ طاہر جان اور بابا جان نے عمل اور آئمہ کو پہلی بار ڈانٹا تھا اور انہیں پہلی بار اور آخری وارننگ بھی دی تھی۔ اگر وہ دوبارہ وہ یہ غلطی دہراتی ہیں تو ان کی پڑھائی کا دی اینڈ ہو جانا تھا۔ پہلی بات بچیوں، آپ دونوں پٹھان خاندان سے ہو۔ آپ لوگوں کو تعلیم کی اجازت مل گئی، اسے ہی غنیمت جانیں۔ کجا کے پٹھان خاندان سے تعلق ہونے کے باوجود بھی آپ دونوں ہوٹل اور ریسٹورینٹ میں گھومے پھرے۔ حارث کی بات سچ ہے کہ ہمارے خاندان کی ایک قصت ہے، مقام اور نام ہے۔ ہم عزت اور وقار کو آپ دونوں کی نادانی کا ہاتھوں کھو نہیں سکتے۔ آج یہ فیصلہ آپ دونوں نے کر دی، اگلی بار ہم آپ دونوں کی کچھ کہنے اور سننے کا بھی موقع نہیں دیں گے۔ جائیں اب اپنے کمرے میں۔ طاہر جان سے ملنے والی سخت ہدایات پر عمل اور آئمہ شرمسار سی یوں کے کمرے میں باہر نکل گئی تھی۔ آرز نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ آرز لالن جیسے قسم کھا رکھی ہمیں ذلیل کروانے کی اور کرنے کی۔ عمل نے اپنے کمرے میں ٹہلتے ہوئے کہا تھا۔ غلطی واقعی ہم نے کی ہے، ہمیں اس طرح سب سے چھپ کر ہوٹل نہیں جانا چاہیے تھا۔ اور پھر عمل، تم جانتی تو ہو آرز لالا کتنے غصے والے۔ آئمہ نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے بھائی کی سائڈ لی تھی۔ نو، سارا غصہ سہنے کے لیے جیسے ہم ہی رہ گئے ہیں۔
دوسروں کے لیے بھی کچھ بچا کے رکھیں۔ اللہ کرے کہ جس لڑکی سے عارض لالا کی شادی ہو وہ بھی ان کی ہی طرح غصے والی ہو، تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ دوسروں کا غصہ کیسے سہتے، اور اللہ کرے وہ بھی عارض لالے کو اپنی انگلیوں پر نچائے پھرے۔ پھر پوچھوں گی میں ان سے کہ اب بتائیں کیسا لگ رہا ہے۔ امل نے ہاتھ اٹھا کر جانے عارض کو دعا دی تھی یا بد دعا، پر باہر کھڑے عارض نے امل کی ساری باتیں سن لی۔ وہ غصے سے بیچ و تاب کھا کر اندر جانے کے بجائے واپس پلٹ گیا تھا۔ شکر کرو تم بابا جان نے ہماری پڑھائی نہیں رکوائی، ورنہ سوچو سارا سال کی گئی محنت مٹی میں مل جانی تھی۔ آئمہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود کو تسلی دی تھی۔ امل نے سر جھٹک کر خود کو ریلیکس کیا تھا۔ اس دن کے بعد سے آرائس نے انہیں لانے اور لے جانے پر مزید سختی کر دی تھی۔ اس نے چوکیدار کو بھی اچھے سے سمجھایا تھا کہ جب تک وہ امل اور آئمہ کو لینے نہ آئے تب تک انہیں کالج سے باہر جانے نہ دیا جائے۔ امل اور آئمہ کے پیپرز ہونے والے تھے۔ ان دونوں کو اب پڑھائی کے سوا سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ پڑھائی کی وجہ سے امل کی شرارتوں کو بھی بریک لگا چکا تھا۔ بیر جان نے سلطان خان اور سلمان خان کے کانوں میں بات ڈال دی تھی۔ بس بہت پڑھ چکی ہے بچیاں، ان کے رشتہ کا سوچو۔ اب میں ان کی عمر تم دونوں کو گود میں لے کر چکی ہوں۔ بیر جان نے اپنا وقت یاد کیا تھا۔ اماں وہ وقت کچھ اور تھا، آج کل کہاں بیٹی کو اتنی جلدی بیاہتے ہیں۔ سلمان خان نے ہنس کر جواب دیا تھا۔ اماں ٹھیک کہہ رہی سلمان، بچیاں اب بڑی ہو چکی ہیں اور شادی کے لائق ہیں، اب ہمیں ان کے پیروں میں شادی کی زنجیر ڈال دینی چاہیے۔ سلطان خان نے بیر جان کی بات پر سہمتی بھی دی تھی۔ لالا میری تو ایک ہی اولاد ہے امل، اسے خود سے دور کرنے کا بھی سوچوں تو دل کانپ اٹھتا ہے۔ میں اول تو اس کی شادی اتنی جلدی کرنا نہیں چاہتا، اور دوسرا جب بھی کروں گا کسی ایسے لڑکے سے جو گھر جمائی بن کر ہمارے ساتھ رہے، آخر میرے حصے کی جائیداد کی امل ہی وارث ہے۔ سلمان خان نے متانت سے کہا تھا۔ سلطان خان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ دماغ ٹھیک تو ہے تمہارا؟ ہماری جائیداد کو تم کسی بھی ایرے غیرے کو ہڑپ کرنے دو گے؟ میں تمہیں اس کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا، اور ویسے بھی عمل کے متعلق میں نے کچھ سوچ رکھا ہے۔ سلطان خان نے سلمان خان کو ٹوکا اور پھر سوچ لہجے میں گویا ہوئے۔ میں سمجھو نہیں لالا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں اور اس سب میں غلط کیا ہے؟ سلمان خان اپنے بڑے بھائی کی بات سمجھنے سے قاصر تھے۔ غلط ہے؟ تم جس سے عمل کو بیاہو گے وہ جانے کون اور کیسا ہوگا، ہماری جائیداد بھی خاندان سے باہر چلی جائے گی۔ میں نے عمل کو ہمیشہ اپنی بیٹی مانا ہے اور اس سے پہلے دن سے اپنے عارض کی دلہن کے روپ میں دیکھا ہے۔ سلطان خان نے وضاحت کی تھی۔ سلمان خان جذب کا شکار ہو گئے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے لالا، پر عارض اور عمل کی عمر میں 10-12 سال کا گیپ ہے۔ سلمان خان نے ذرا ہچکچاہٹ کے ساتھ بات مکمل کی تھی۔ تو کیا وہ سلمان، مرد کی عمر کون دیکھتا ہے، اور پھر عارض سے بہتر ہماری عمل کے لیے اور کون ہو سکتا ہے؟ سلطان خان نے بیجان کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ سلطان تو صحیح کہہ رہے، تم باہر سے کسی کو گھر جمائی بنا کر لاؤ گے، اس سے اچھا ہے کہ عارض کو اپنی فرزندی میں قبول کر لو۔ اس طرح ہماری عمل بھی ساری عمر ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گی اور ہماری جائیداد بھی گھر میں ہی رہ جائے گی۔ بیجان کو بھی سلطان خان کی تجویز پسند آئی تھی۔ ٹھیک ہے لالا، جیسے آپ کی خوشی۔ سلمان خان نے ادب سے سر جھکایا تھا۔ عارض نے آئمہ اور عمل کو کالج ڈراپ کیا تھا۔ وہ ان دونوں کو کھڑا اس وقت تک دیکھتا رہا تھا جب تک وہ دونوں کالج کے گیٹ سے اندر نہیں چلی جاتی تھی۔ ان دونوں کے پیپرز ہو رہے تھے اور وہ دونوں پوری دل جمعی سے محنت کر رہی تھی۔ پیپرز ختم ہونے کے بعد جیسے عمل اور آئمہ کو سانس آیا تھا، دادی ان کے سروں میں باری باری تیل کی مالش کر رہی تھی۔ پڑھ پڑھ کر سارا سر خشک کر لیا تم دونوں نے۔ بس بھی جان، یہ امتحان کا بھوت اتر سر سے تو جان چھٹی ہے ہماری۔ عمل نے دعائیں انداز میں دونوں ہاتھوں کو منت تک اٹھا کر پھیلا کر کہا تھا۔ بس اب تم دونوں اس پڑھائی کو خیر آباد کہو، اس سے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے تمہارے بابا جان۔ بی جان نے دونوں کو سمجھایا تھا۔ پر بی جان، اگر ہم آگے پڑھیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے؟ سارا دن اس گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہی ہوں گے نا؟ عمل نے منہ بسر کو سوال کیا تھا۔ ارے گھرداری سیکھو، اب تم لوگوں نے شادی کرنی ہے اور اپنا گھر بسانا ہے بس۔ آئمہ کو دیکھنے تو کل رشتے والے بھی آ رہے ہیں، بس اب تم لوگ خود کو بناؤ سنگھار اور کل کی تیاری کرو بس۔ بی جان نے ہاتھ جھاڑ کر ساری بات کر دی تھی۔ آئمہ حیرت سے عمل کو اور عمل حیرت سے آئمہ کو دیکھ رہی تھی۔ اگلے روز سبھی گھر والے آئمہ کے رشتے والوں سے ملنے کے لیے تیاریوں میں جٹے ہوئے تھے۔ سلمیٰ بیگم اور کرن بیگم کچن میں طرح طرح کے پکوان بنا رہی تھی اور سبھی ملازم صاف صفائی میں جٹے ہوئے تھے۔ عمل آئمہ کو تیار کری تھی۔ لو تمہارا تو پتہ کٹ گیا سمجھو۔ عمل نے آئمہ کو سر پر دوپٹہ اڑاتے ہوئے چھیڑا تھا۔ آئمہ کا دل گھبرا رہا تھا، وہ نروس ہو رہی تھی۔ عمل مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ آئمہ کی گھبراہٹ دیکھ کر عمل کو ہنسی آ رہی تھی۔ آئمہ کو تیار کر کے عمل کمرے سے نکلنے لگی جب عارض سے سامنا ہوا۔ آئمہ تیار ہو گئی؟ عارض نے عمل کو دیکھا تھا جو آج سیاہ رنگ کے شلوار قمیص میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔
کالا رنگ ہمیشہ سے اس کے سفید رنگر پر خوب جچتا تھا۔ جی لالا، عمل نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے، لے کر آؤ اس کو۔ آرس عمل کو تاکید کرتا ہوا چلا گیا۔ عمل آئمہ کو باہر ڈرائنگ روم میں لے کر داخل ہوئی تھی۔ ان لوگوں کو آئمہ پسند آ گئی تھی، پر وہ ساتھ ساتھ غور سے عمل کو بھی دیکھ رہے تھے۔ ان کا چھوٹا بیٹا شاہویز بھی ساتھ آیا تھا اور اسے عمل پسند آ گئی تھی۔ اس نے کان میں اپنے اور عمل کے رشتے کی بات کی تھی۔ ہمیں آپ کی چھوٹی بیٹی عمل بھی بہت پسند آئی تھی، ہم اس کا رشتہ بھی اپنے چھوٹے بیٹے شاہویز کے لیے مانگنا چاہتے ہیں۔ زرینہ بی بی نے سوال کیا تھا۔ معذرت کے ساتھ ہماری بیٹی عمل کا رشتہ ہمارے بیٹے آرس سے طے شدہ ہے۔ سلطان خان نے سہولت سے انکار کر دیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں کھڑی عمل پتھر کی ہو گئی تھی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گیا اور لگتا تھا کہ آسمان سر پر آ گرا ہو۔ پل بھر کے لیے عمل کی نظریں آرس پر بڑی، جو بہت تحمل اور برداشت سے ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا، پر آنکھوں میں لالی صاف واضح دکھائی دیتی تھی۔ یہ لوگ جب آئمہ کے رشتے کے لیے آئے تھے تو انہیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ عمل کا ہاتھ بھی مانگے؟ آرس کا خون کھول رہا تھا جب اسے یاد آتا تھا کہ کیسے شاہویز عمل کو گھور رہا تھا۔ اس کے تن بدن میں آگ سے لگ رہی تھی۔ بیٹا، جہاں بیری ہوگی وہاں پتھر تو آئے گی۔ پھر انہیں کیا معلوم تھا کہ تمہاری اور عمل کی نسبت طے شدہ ہے؟ اگر ان کے علم میں یہ بات ہوتی تو کیا وہ ایسا سوال کرتے؟ پیر جان نے اسے سمجھایا تھا کہ غصہ تھوک دے، مگر آرس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ آئمہ حیرانگی سے اپنے آرس لالا کو دیکھ رہی تھی، جو عمل کو لے کر اس قدر سنجیدہ تھے، اور دوسری طرف عمل یہ سوچ کر آنسو بہا رہی تھی کہ اب اسے ساری زندگی آرس کا غصہ جھیلنا پڑے گا۔ آئمہ جب کمرے میں گئی تو عمل کو چادر میں منہ چھپا کر روتا دیکھ کر اسے بہت ہنسی آئی تھی۔ عمل یار، بس بھی کر دو، میرے آرس لالا میں کیا برائی ہے جو تم رو رو کر اس کمرے میں دریا بنا رہی ہو؟ آئمہ کے استفسار کرنے پر عمل نے چادر سے منہ نکال کر اسے خفت سے دیکھا تھا۔ وہ میرے لالا ہیں، میں ان سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ آئمہ ہنس پڑی۔ وہ تمہارے سگے لالا نہیں ہیں، تم دونوں کی شادی ہو سکتی ہے۔ اور پھر کیا کمی ہے میرے لالا میں؟ اونچے لمبے چوڑے ہیں، خوبر و ڈیشنگ پرسنالٹی لگتے ہیں۔ بھول گئی کالج کی کتنی لڑکیاں لائن لگا کر لالا کو کھڑی دیکھتی رہتی تھی، پر وہ کسی کو نہیں دیکھتے تھے۔ وہ تمہیں پسند کرتے ہیں اور تمہارے لیے بہت سنجیدہ ہیں، میں خود سن کر آئی ہوں باہر ان کے منہ سے۔ آئمہ ایک کے بعد ایک انکشاف کرے جا رہی تھی۔ عمل بے یقینی سے سن رہی تھی۔ ایک ایک بات، ایک ایک انکشاف اس پر ہتھوڑا برسا رہا تھا۔ عمل میں مزید کوئی بات سننے کی سکت نہیں تھی۔ آرس اور عمل، آئمہ اور سعد، چاروں کی شادیاں اکٹھے ہونا طے پائی تھی۔ شادی کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ عمل کا رونا دھونا بھی جاری تھا۔ رونا تو مجھے چاہیے کہ میں رخصت ہو کر پرائے گھر جا رہی ہوں، تم تو رخصت ہو کر بھی اسی گھر میں آؤ گی۔ آئمہ دن رات اس کا مذاق اڑاتی تھی۔ عمل کو رہ رہ کر آرس کا خیال آتا تو ہول اٹھنے لگتے تھے۔ آرس کا غصہ اور آرس کی ڈانٹ پھٹکار سب اسے ہراساں کیے ہوئے تھے۔ آرس بالکل نارمل تھا۔ شادی کی تاریخ طے ہوتے ہی بی جان نے عمل کو آرس کے سامنے جانے سے سختی سے منع کیا تھا۔ عمل تو ویسے بھی آرس سے چھپتی پھر رہی تھی، اور بی جان کی ہدایت کے بعد سے تو کمرہ نشین ہی ہو کر رہ گئی تھی۔ آرس کو حسرت ہی رہ گئی تھی کہ وہ اسے دیکھے۔ عمل اور آئمہ دونوں اپنے مشترکہ کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب آرس نے دروازہ نوک کیا تھا۔ اس وقت کون آ گیا؟ آئمہ نے دروازے کو دیکھ کر کہا تھا۔ عمل یار، تم دیکھ لو اٹھ کر، میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ آئمہ نے تھکے ہوئے انداز بھی کہا تو عمل اٹھ کر دروازے پہ گئی اور اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا۔ سامنے آرس کھڑا تھا۔ دونوں کی آپس میں نظریں ملی۔ عمل جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی اور آرس کی آنکھوں میں اشتیاق لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ بی جان کی ہدایت یاد آتے ہی عمل دروازے کی اوٹ میں چھپ گئی اور آرس اس کی اس حرکت پر محفوظ ہنسنے لگا۔ آئمہ نے دل ہی دل میں اپنے بھائی کی نظر اتاری تھی، جو ہنستا ہوا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ لالا، آپ کو کوئی کام تھا؟ آئمہ اٹھ کر بھائی کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں، یہ کچھ چاکلیٹ لایا تھا تم لوگوں کے لیے۔ آرس نے ڈھیر ساری چاکلیٹ سے بنا بقے آئمہ کے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ آئمہ کی آنکھیں خوشی اور حیرت سے پھیل گئی تھی۔ واہ لالا، بہت شکریہ، آئمہ نے بھائی کے گلے سے لگ کر کہا تھا۔ آرس نے اس کی کمر کو تھپ تھپایا اور ایک نظر دروازے کی اوٹ میں چھپ کر کھڑی عمل کو دیکھا اور پلٹ کر واپس چلا گیا۔ آرس کی جاتے ہی عمل نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ عمل، تمہارے لیے لائے ہیں لالا چاکلیٹ۔ آئمہ نے خوبصورت پیکنگ میں آرڈر پر بنوایا چاکلیٹ کا بوکے عمل کو تھمایا تھا۔ عمل خالی اذہان سے بس اس بوکے کو تکتی رہ گئی تھی۔ پہلے عمل اور آرس کا نکاح ہوا تھا اور اس کے اگلے روز آئمہ کی بارات اور آرس عمل کا ولیمہ اکٹھے ساتھ ہی ہونا تھا۔ عمل سرخ جوڑے میں سجی سنوری آرس کے نام کے اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ عمل کے ہاتھ پاؤں یک ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ آرس کمرے میں آیا اور گرنے کے سے انداز میں عمل کے آگے ٹھہر گیا۔ وہ بہت اشتیاق اور آنکھوں میں محبت سموئے عمل کو ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا تھا
اور عمل تھی اس کی نظروں کی تاب بھی نہ لا سکی تھی۔ تم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے بہت غصے والی بیوی ملے، تو مت کرو غصہ، میں سہنے کے لیے تیار ہوں، گمبھیر لہجے میں بولتا آرز عمل کے دل کی دھڑکن تیز کر گیا۔ عمل کی جان پر بنائی تھی وہ میں اس دن، عمل منمنائی تھی۔ شش، آرز نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر کہا۔ عمل کا سر مزید جھک گیا تھا۔ آج میں کہوں گا اور تم سنو گی۔ آرز نے جھٹکے سے عمل کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنی اور اوور کھینچا۔ عمل کسی مومی گڑیا کی مانند سیدھی آرز کے سینے سے جا لگی۔ میں نے تمہیں چاہا ہے ہمیشہ، بہت زیادہ اور بے تحاشا۔ آرز نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی، مگر عمل نے کہنا چاہا، لیکن آرز نے پھر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کرا دیا۔ عمل کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہی آرز ہے جو اس پر ہر وقت غصہ کرتا رہتا تھا اور آج جیسے وارفتگی سے محبت اور جذبے لٹا رہا تھا۔ آرز نے عمل سے محبت ہی کری تھی، صرف محبت۔ اگلے روز آرز اور عمل کا ولیمہ تھا اور ایمہ کی بارات آنی تھی۔ سبھی انتظام اچھے سے ہوئے تھے۔ عمل شرمائی گھبرائی سی آرز کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آئمہ اور سعد کی جوڑی بھی خوب سجی تھی۔ دونوں شادیاں خیر خیریت سے نبٹ گئی تھی۔ عمل نے شادی کے بعد گھر والوں سے کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ آرز اس کا ہر طرح سے خیال کرتا تھا، بس غصے کا تیز تھا۔ کسی بھی وقت غصہ ہوتا تو عمل کی شامت آ جاتی تھی، وہ سہم جاتی اور پھر آرز بعد میں اسے مناتا تھا۔ اس دن بھی آرز نے اپنا کاٹن کا سفید سوٹ نکال کر عمل کو دیا تھا۔ اس سے استری کر دو۔ عمل کو استری کرنا نہیں آتی تھی اور وہ آرز کو چاہ کر بھی انکار نہ کر سکی۔ اس نے استری کا پلگ لگایا اور بہت دل لگا کر جیسی آئی استری کر دی۔ آرز نے جب اس سوٹ کو نکال کر دیکھا تو عمل کو خوب سنائی، ایسے ہوتی ہے استری، اس کی جیبوں دیکھو، تمہیں استری کرنا بھی نہیں آتا، اور جب صحیح استری نہیں کر سکتی تھی تو کسی اور سے کروا لیتی، اب اس کی حالت دیکھو، یہ پہننے کے لائق ہی نہیں رہا ہے۔ آرز نے غصے میں شرٹ عمل کے منہ پر دے ماری تھی۔ عمل اس دن بہت پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ بعد میں آرز نے اسے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی۔ یار بس آئندہ سے خیال کروں گا، غصہ نہیں کروں گا۔ عمل رو دھو کر مان جاتی اور پھر ایسا کچھ ہو جاتا کہ آرز اپنے آپے سے باہر ہو جاتا۔ عمل نے آرز کی الماری سیٹ کی تھی، چیزیں آگے پیچھے ہو گئی۔ آرز نے عمل کو خوب سنائی، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ میری چیزوں کو مت چھیڑا کرو اور جو چیز جہاں ہے وہیں پڑی رہنے دو، مگر نہیں، تم اپنی منمانی کیے بنا مانتی ہی نہیں ہو۔ آرز نے سخت لہجے میں کہا تھا، مگر میں نے ایسا بھی کیا کر دیا، بس ترتیب ہی کی تھی۔ عمل نے بے چارگی سے آرز کو دیکھا تھا، کیا کیا، سب چیزیں آگے پیچھے کر دی ہیں، کچھ بھی نہیں مل رہا مجھے، میری الماری کو ہاتھ مت لگایا کرو۔ آج تک کسی کی جرت ہوئی کہ وہ میری چیزوں کو ہاتھ لگائے، پھر تم نے کیسے چھیڑ خانی کی؟ آرز کا غصہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی چیزوں کو ہاتھ لگا سکتی ہوں۔ عمل منمنائی تھی، نہیں لگا سکتی تم ہاتھ، میری اجازت کے بغیر تم میری کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی، میری کسی چیز میں مداخلت نہیں کرو گی، اس سے پہلے کہ میں کچھ غلط کروں میرے کمرے سے باہر نکل جاؤ۔ عمل روحان سی ہو گئی اور اتنی بے عزتی کے بعد وہاں رکی نہیں اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ عمل اپنے اور آئمہ کے مشترکہ کمرے میں آ گئی تھی اور وہاں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ آرز جیسے سخت مزاج والے آدمی کے ساتھ رہنا آسان نہیں ہوگا، مگر اتنا مشکل ہوگا اس کا اندازہ عمل کو دن بدن ہوتا جا رہا تھا۔ آرز عمل کو آواز دے کر تھک چکا تھا مگر وہ نہیں آئی۔ آرز اسے سارے گھر میں ڈھونڈ رہا تھا مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ اب حقیقتاً آرز پریشان ہو گیا تھا کہ آخر عمل کہاں چلی گئی تھی۔ آخری کمرہ آئمہ اور عمل کا رہ گیا تھا جہاں وہ دونوں ساتھ رہا کرتی تھی۔ آرز نے اس کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ بیڈ کے پاس نیچے زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ تم یہاں آؤ اور میں تمہیں سارے گھر میں تلاش کروں، آرز اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ عمل کی آنکھیں مسلسل رونے کے باعث سوج کر سرخ انگارہ دیکھنے لگی تھی۔ آرز کو بے اختیار اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ یار جانے بھی دو اب وہ باتیں، بس ہو گیا نا جو ہونا تھا، آگے سے نہیں ہوگا، تم بھی خیال رکھنا، میں بھی خیال کروں گا، چلو اب اٹھو اپنے کمرے میں چلتے ہیں۔ آرز نے عمل کا ہاتھ تھام کر کہا تھا۔ عمل نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ آرز نے حیرانگی سے عمل کو دیکھا، میں اب آپ کے کمرے میں نہیں جاؤں گی، آپ جائیں یہاں سے، میں اب یہیں رہوں گی۔ عمل نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا تھا، پاگل ہو گئی ہو، کہہ رہا ہوں نا آئندہ خیال کروں گا، بس کرو، جانے بھی تو، جو ہو گیا اب بات کو ختم کرو۔ آرز نے متانا سے کہا تھا، یہی سوچا ہے میں نے کہ بار بار ذلیل ہونے سے اچھا ہے بات کو ایک دفعہ ہی ختم کر دیا جائے۔ عمل کے انداز بدلے ہوئے تھے۔ آرز نے اسے ناسمجھی سے دیکھا تھا، کیا مطلب، کیا کہنا چاہ رہی ہو تم؟ آرز میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، روزانہ کسی نہ کسی بات پر ذلیل ہو کر تھک چکی ہوں میں، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ مزید اپنی زندگی برباد نہیں کروں گی۔
عمل کا اٹل فیصلہ سن کر آرز حیران رہ گیا تھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، چھوٹی سی بات کو اتنا تول کیوں دے رہی ہو؟ جو ہوا سو ہوا، بس کرو اب، جانے دو اسے، کہہ رہا ہوں نا آگے سے نہیں ہوگا۔ آرس نے اسے چھو کر کہا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو تول آپ دیتے ہیں، اور آپ کے لیے چھوٹی بات ہوگی پر میرے لیے پوری زندگی کا سوال ہے۔ میں اپنی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی۔ آپ ہر بار وعدہ کرتے اور آگے سے ایسا نہیں ہوگا، اور پھر کچھ ایسا کر دیتے۔ میں تھک گئی ہوں یہ ضلالت برداشت کر کے، اب اور نہیں۔ میں تائے جان اور بابا جان سے بات کروں گی کہ مجھے مزید آپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ عمل نے صاف اور خالی نگاہوں سے آرس کو گھورا تھا۔ آرس کے دل کو کچھ ہوا تھا، اس نے پہلی بار عمل کی آنکھوں میں اپنے لیے بیزاری اور نفرت دیکھی تھی۔ آرس خاموشی سے اٹھ کر اس کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ سب نے عمل کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، پر اس نے سب کو صاف کہہ دیا تھا، آپ لوگوں نے میری شادی میری مرضی اور خوشی جانے بغیر طے کر دی ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، اور پھر آپ لوگوں کی بات ماننے کا صلہ مجھے یہ مل رہا ہے کہ آرس کی زندگی میں میری حیثیت ایک غلام کی سی ہے۔ میں ان کے ساتھ اور نہیں رہ سکتی، اور میں انہیں اور کوئی موقع نہیں دوں گی۔ میں نے خود کی بہت ضلالت کروا لی، اب اور نہیں۔ اگر آپ لوگ میرے اس فیصلے پر میرا ساتھ نہیں دیں گے تو میں خود کورٹ کے دھکے کھاؤں گی، لیکن اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ آرز نے عمل کا غصہ دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی عمل کے ساتھ زیادتی کرتا آیا تھا۔ عمل اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ آرز کو رہ رہ کر عمل کا خیال ستاتا تھا۔ اپنے خالی کمرے میں اس کی موجودگی یاد آتی تھی۔ وہ کیسے عمل کو منائے جو مان ہی نہیں رہی تھی، اور اس کو ایک آخری موقع دینے کو بھی تیار نہ تھی۔ آرز نے ایک آخری کوشش کی تھی۔ آرز اسے منانے اس کے کمرے میں گیا تھا۔ دروازہ کھلا تو آرز اندر چلا گیا اور عمل کے قدموں میں جا کر بیٹھ گیا۔ عمل بے ساختہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آرز نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے گلے سے لگایا تھا۔ میں نے تم سے محبت کی ہے، بہت زیادہ محبت۔ میں تمہارے بنا زندگی نہیں جی سکوں گا۔ میں جانتا ہوں میں ہمیشہ سے تمہارے ساتھ برا رویہ اختیار کرتا آیا ہوں، پر یقین جانو میں تمہارے بنا کچھ بھی نہیں۔ مجھے ایک آخری موقع دے دو اپنی غلطی سدھارنے کا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ آرز روتے ہوئے اس سے فریاد کر رہا تھا، اور وہ خود بھی آرز کے سینے سے لگی رونے لگی تھی۔ اس نے جو خود پر سخت قول چڑھا رکھا تھا، خود پر جو بند باندھ رکھا تھا، وہ ٹوٹ چکا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک موقع دوں گی، پر یہ پہلا اور آخری موقع ہوگا۔ اس کے بعد میں دوبارہ آپ کی کوئی چانس نہیں دوں گی، اور اگر آپ نے دوبارہ میرے ساتھ وہی کہانی دہرائی تو میں واقعی آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گی۔ شہادت کی انگلی اٹھائے عمل نے آرز کو تنبیہ کی تھی۔ آرز نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر لبوں سے لگایا تھا۔ عمل نے جھیپ کر اپنا منہ آرز کے سینے میں چھپا لیا تھا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری موجودگی مجھے کس طرح روشنیوں سے منور کرتی ہے، اور تمہارے پاس نہ ہونے پر میں کیسے اندھیروں میں گھرتا چلا جاتا ہوں۔ عمل نے سر اٹھا کر آریز کی آنکھوں میں جھانکا تھا، جہاں سچائی رقم دکھائی دیتی تھی۔ میں آپ سے ہرگز دور جانا نہیں چاہتی تھی، پر آپ کو سبق سکھانا بھی ضروری تھا، تاکہ آپ میرے ساتھ جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں اس کا احساس ہو آپ کو، اور میری قدر کریں۔ آرز نے حیرت سے عمل کو دیکھا تھا۔ تم نے یہ سب مجھے سبق سکھانے کے لیے کیا؟ عمل نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اور اس سبق کو سکھانے میں کون کون تمہارے ساتھ شریک تھا؟ آرز نے خفت سے سوال کیا تھا۔ عمل نے مسکراہٹ دبا کر جواب دیا، سب گھر والوں نے۔ آرز کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ یعنی میرے سوا سب کو معلوم تھا کہ تم جو کر رہی ہو وہ ایک ڈرامہ ہے۔ آرز نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ خیر، میرا امتحان لے لیا تم نے، اب بتاؤ میں پاس ہوں کیا نہیں؟ عمل نے سوچنے کی اداکاری کی تھی۔ آپ جی ہو گئے پاس۔ آرز نے گہری سانس بھری۔ چلو شکر ہے تم نے مجھے پاس کر دیا، ورنہ میرا کیا ہوتا؟ عمل، میں دوبارہ تمہارا کوئی امتحان نہیں لوں گا، کیونکہ مجھے اب اچھے سے سمجھ آ گئی کہ جو ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں وہ جب خود پر گزرتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ غصہ کبھی نہیں کروں گا، یہ وعدہ تو نہیں کروں گا، پر یہ وعدہ ہے کہ اپنے غصے پر کنٹرول کروں گا۔ بنا سوچے سمجھے کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو تمہیں تکلیف دے، اور تم سے پہلے سے بھی بڑھ کر محبت کروں گا۔ حارث نے عمل کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ عمل نے اس کی بات سن کر اسبات میں سر ہلایا تھا۔ عمل اور حارث نے اپنی محبت کی ایک نئی شروعات کی تھی۔ حارث پہلے سے زیادہ محبت اور خیال کرنے لگا تھا عمل کا۔ سب گھر والے خوش تھے کہ عمل اور حارث کا گھر ٹوٹنے سے بچ گیا تھا۔ حارث اور عمل کے گھر اولاد کی خوشی دستک دے رہی تھی۔
عمل کا روٹین چیک اپ تھا اور آرس اسے ہاسپٹل لے کر آیا تھا۔ یار ہم کب تک یوں ہسپتالوں کے چکر ہی لگاتے رہیں گے؟ آرس نے بیزاری سے کہا تھا۔ آئمہ نے اسے چونک کر دیکھا تھا۔ آپ ابھی سے تھک گئے، ابھی تو بہت ٹائم باقی ہے۔ آرس نے جمائی کو روک کر کہا، میں شروع سے ان اسپتالوں کے چکر لگانے کے حق میں نہیں۔ مجھے یہ دوائیوں کی اسمیل اور یہ لوگوں کی لمبی لائن پسند نہیں ہے۔ آرس نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کر کہا تھا۔ آئمہ نے ہاتھ میں پکڑی اپنی پریگننسی پروگریس رپورٹ پر نظر ڈال کے جواب دیا تھا۔ جب تک بیبی نہیں آتا ہمیں یہ چکر لگانے پڑیں گے۔ عمل اپنی کنڈیشن اور اس آئے روز ہونے والے چیک اپ سے خود بھی بیزار آ چکی تھی۔ ہسپتال سے واپسی پر آرس نے اسے آئس کریم کھلائی تھی۔ پھر دونوں قریب والی مال میں شاپنگ کے لیے چلے گئے اور وہاں جا کر ان دونوں نے بچے کی خوب ساری شاپنگ کی تھی۔ آرس کی خواہش تھی کہ پہلے بیٹی ہو، اس لیے ان دونوں نے زیادہ تر کپڑے بیٹی کے لیے تھے۔ جیسے جیسے عمل کا ٹائم قریب آ رہا تھا، اس کے پیروں کی سجن بڑھتی جا رہی تھی۔ آرس رات کو روزانہ عمل کے پیروں کی مالش کرتا تھا۔ عمل اسے لاکھ منع کرتی پر وہ اس کی ایک نہ سنتا۔ مجھے اچھا ہی نہیں لگتا کہ آپ میرے پیروں کو ہاتھ لگائیں۔ آرس اس کی جھجک پر بے ساختہ قہقہہ لگا تھا۔ تم بھی عجیب بات کرتی ہو، جب تم میری خدمت کر سکتی ہو تو تمہارا خیال رکھنا تمہیں کیوں اچھا نہیں لگتا ہے؟ عمل نے آرس کی بات پر اللہ تعالیٰ کا دل سے شکر ادا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عمل کو اتنا خیال اور پیار کرنے والے شوہر سے نوازا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر کرتی کم تھا۔ آرس نے اسے سونے سے پہلے ہلدی والا دودھ پلایا تھا تاکہ اسے پیروں کی سجن میں ریلیف ملے۔ آرس اور عمل کے گھر ایک پیاری سی گڑیا آئی تھی جس کا نام آرس نے علایا رکھا تھا۔ علایا ہو بہو عمل کی کاپی تھی۔ سارے گھر میں جشن کا سا سما تھا۔ علایا کے عقیقے کے لیے آرس نے بہت بڑے پیمانے پر دعوت کا انتظام کیا تھا۔ بکرے کاٹے جا رہے تھے، بریانی، قورمہ اور میٹھے کی دیگیں پک رہی تھی۔ خاندان بھر میں دوست اور اس پڑوس میں 1-1 کلو مٹھائی کے ڈبے بانٹے گئے تھے۔ آرس کی بیٹی پیدا ہونے کی خوشی میں سارا جہان خوشی منا رہا تھا۔ عمل اور علایا کے ویلکم پر پھولوں اور غباروں سے سارا گھر سجایا گیا تھا۔ آرس اپنی گڑیا کو گود میں لے کر نہ تھکتا تھا۔ وہ سب گھر والوں کو اپنی بیٹی علایا کو دکھا کر خوش ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کتنے نازک اور چھوٹے چھوٹے ہیں بیبی جان۔ آرس نے اس کی ننھی سی انگلی کو چھو کر کہا تھا۔ بیٹا سب بچوں کے ہاتھ پیر ایسے ہی چھوٹے اور نازک ہوتے ہیں۔ بی جان نے دونوں باپ بیٹی کو نظر اتارتے ہوئے جواب دیا تھا۔ مجھے بھی گود میں دے لالا اسے۔ آئمہ بھی اپنے سسرال سے عمل اور علایا کو دیکھنے کے لیے آئی تھی اور اب وہ اس ننھی سی پری کو گود میں اٹھانے کے لیے مچل رہی تھی۔ خیال سے لینا، گرانا مت دینا میری بیٹی کو۔ آرس نے آئمہ کی گود میں علایا کو دیتے ہوئے ہدایت کی تھی۔ سب آرس کی بات سن کر ہنس رہے تھے۔ عمل سب گھر والے کو اپنی بیٹی علایا کو پیار کرتا دیکھ کر بہت خوش تھی اور مطمئن بھی۔ جو خوشیاں ہمارے حصے میں لکھی ہوتی ہیں ہمیں مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر رحمت اتاری تھی اور اس رحمت کے آنے سے سارے گھر میں خوشیوں اور نعمتوں کے اجالے روشن تھے۔